بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. لائق ست تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال جو ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں، جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے خاتم النبیین، قائد المرسلین، سید البشر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی و مرشد بنا کے بھیجا. پہلا تقاضا، پہلا ضابطہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں 3 چیزوں پر ایمان لائے. پہلی چیز، ایمان اس بات پہ لایا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کے آج تک اللہ تعالیٰ نے کوئی انسان پیدا ہی نہیں کیا. جب تک آپ پر ایمان لانے کی یہ پہلی کیفیت انسان کو حاصل نہیں ہوتی، اس وقت تک نہ اس کی محبت، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں دلائل کی روشنی میں اس شخص کو اپنے ایمان پہ غور کرنا ہوگا، یہ مومن بھی ہے کہ نہیں. کیونکہ اللہ عز و جل نے ایسی ہستی آج تک پیدا نہیں کی. آپ کی محبت کو چیک کرنے کا پہلا ضابطہ اور اصول یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، اور اس ایمان کی دوسری کیفیت یہ ہے کہ آپ کو آخری پیغمبر مانا جائے. آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، خاتم النبیین تسلیم کیا جائے. جو یہ تسلیم نہیں کرتا وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ آج اس وطن عزیز کے قانون میں یہ بات شامل ہے کہ جو نہیں مانتا خاتم النبیین وہ کافر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا جائے، یہ پوری کائنات سے اعلیٰ ہستی ہے. ایمان لایا جائے کہ یہ خاتم النبیین ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. جو بھی دعوے دار ہوگا جھوٹا اور کذاب ہوگا. اور تیسرا اس بات پر ایمان لایا جائے، صحیح مسلم کی روایت ہے، لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اهل النار. ایمان لایا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد کوئی یہودی، کوئی عیسائی یا دنیا میں کوئی ایسا مذہب جب تک وہ اللہ کے رسول کو نہیں مانتا، اس کی شریعت جو لائی ہوئی ہے اس کو تسلیم نہیں کرتا، وہ جہنم کا ایندھن بنے گا. سچی محبت کو پرکھنے کا یہ پہلا اصول ہے. آپ کے دل میں یہ 3 قسم کے ایمان ہونے چاہیے. میرا ایمان ہے کہ جب سے کائنات بنی ہے، آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر
قیامت کی دیواروں تک ایسی ہستی اللہ تعالیٰ نے آج تک نہ پیدا کی ہے نہ پیدا ہوگی۔ 1,24,000 پیغمبروں کا جو خوبصورت تسلسل اللہ تعالیٰ نے قائم کیا دنیا کی رشد و ہدایت کے لیے، اس پورے تسلسل کی آخری کڑی اور سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہستی ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ خاتم النبیین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین، طور طریقے، وہ سلیقے جو اللہ کے رسول نے بتائے ہیں، ان کو چھوڑ کر بناوٹی طریقے یا کشید کیے گئے طریقوں کے پیچھے جو لگتا ہے وہ دنیا جہان کے جتنے بھی دعوے کر لے، جو اللہ کے رسول کی شریعت کو نہیں مانتا، خواہ وہ سابقہ پیغمبروں کی شریعتوں کو ہی پیش کرتا ہو، اس کی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہودی وہی ہیں، عیسائی وہی ہیں جو تورات اور انجیل کو ماننے والے تھے اس وقت، اور صحیح مسلم کی روایت یہ ہے کہ اگر یہودی اور عیسائی بھی میرے بارے میں سن لیں اور پھر ایمان نہ لائیں اور اسی طرح مر جائے، الا کان من اہل النار، یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اگر آسمانی کتابوں کو ماننے والوں کا یہ حال ہے تو عام لوگ جو اٹھ کے کہہ دیتے ہیں میں تو یہ کہتا ہوں، فلاں جو یہ کہتا ہے، یہ تو الوحی بھی نہیں ہے، یہ تو انسان کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کو پرکھنے کا جو دوسرا قاعدہ اور دوسرا اصول ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے کی زبان پہ اس ہستی کی تعریفیں ہوتی ہیں، اس ہستی کے تذکرے ہوتے ہیں، اس ہستی کی سیرت کو بیان کرنا، اس ہستی کی سیرت کو لکھنا، اس ہستی کی سیرت کو پڑھنا، اس ہستی کی سیرت کو عام کرنا دنیا میں، یہ اس کا سب سے بہترین مشغلہ ہوتا ہے۔ وہ زبان خوش نصیب ہے جس پہ اللہ کے رسول کا تذکرہ ہے، وہ قلم خوش نصیب ہے کہ جس قلم سے محمد مصطفیٰ کا نام لکھا جائے۔ یہ محبت کا دوسرا اصول ہے۔ ایک بندہ محبت کرتا ہو اور اس کا نام ہی نہ کبھی لے، یہ محبت ہے؟ ایک بندہ 24 گھنٹے دن میں گزارے اور دنیا کی ساری باتیں کرتا ہے اور اس کی زبان پہ ایک مرتبہ بھی نہ نکلے کہ اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی یہ ہے، اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ ہے، وہ اپنی زندگی کے معاملات کے اندر رہنمائی لیتا ہے، تذکرے کرتا ہے اور ذکر کرتا ہے ان باتوں کا کہ جس کا تعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، جو آپ کی سیرت کو بیان نہیں کرتا، جو آپ کی سیرت کو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے معمولات زندگی کو بیان کر کے لوگوں کو سمجھاتا نہیں ہے کہ یہ وہ ہستی ہے، یہ وہ پیرامیٹر ہے جس کو دیکھ کے ہمیں اپنی زندگی کے زاویے درست کرنے ہیں۔ محبت اس کی بھی سچی نہیں، ایک دعویٰ ہے، اور دعویٰ تو کوئی بندہ بھی کر سکتا۔ الدلیل علی المدعی، ویسے بھی جہاں دعوے کی باتیں لکھی جاتی ہیں حدیث کے اندر، وہاں یہ فیصلہ اللہ کے رسول نے دیا کہ دعویٰ کرنے والے کو دلیل تو دینی چاہیے نا۔ لو یعطی الناس بدعواہم، اگر سارے لوگوں کو دعوے کے مطابق دے دیا جائے تو دنیا میں عدل کیسے قائم ہوگا؟ کوئی بھی اٹھ کے کچھ بھی دعویٰ کر سکتا ہے۔ الدلیل علی المدعی، دلیل پیش کرے۔ دلیل یہ ہے، میری اگر محبت سچی ہے تو میری زبان پہ یا میرے دل پہ وہ خوشی کی لہر کیوں نہیں آتی کہ میں اللہ کے رسول کا نام لوں، میں اس ہستی کے تذکرے کروں۔ دنیا جہان کے اسکالرز، فلاسفر، ڈاکٹر اکٹھے ہو جائیں، ان کی حکمت و دانائیوں کو آپ جمع کر لیں، پوری کائنات کی دانائیوں اور حکمتیں مل جائیں، محمد مصطفیٰ کی ایک بات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو پھر کیوں نہ ان کے ہی تذکرے کیے جائیں۔
اسی لیے تو شاید آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، میں عرض کیا کرتا ہوں، اس وطن عزیز کے باسیوں کو بھی ماحول بناؤ، ممبر و محراب پہ بھی آؤ، دکان پہ بھی بیٹھو، جہاں بھی ہو آپ فلسفے اپنے بیان کرنے کی بجائے چپ کر کے اللہ کے رسول کا فرمان پیش کر دیا کرو، یاد کرو حدیثیں، یاد کرو آپ کی سیرت کے تذکرے، جو تاثیر اللہ نے حدیث میں رکھی ہے، دنیا کی کسی طاقت کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ ساری دنیا کی باتیں جمع کر لے، وہ تاثیر نہیں پیدا کر سکتی جو آپ کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات میں اللہ نے مٹھاس اور شرینی اور تاثیر رکھی ہے۔ وہ جب گفتگو کیا کرتے تو اس وقت جب وحی کا نزول ہوتا، زبان حرکت ہی نہیں کرتی تھی جب تک اللہ کا حکم نہ ہوتا، اس لیے اس زبان سے ایک حرف بھی غلط نہیں نکل سکتا۔ انسان جو ہے یہ تو دو باتیں کرے تو اس میں 1.5 بات غلط بھی ہو سکتی ہے، 2 کی 2 غلط ہو سکتی ہیں۔ وہ ہستی وہ ہے جس کی پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں رکھا، اور قرآن نے یہ آیت نازل کر دی، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى۔ قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں وہ اپنی خواہش سے تو بولتے ہی نہیں تھے، ان هو الا وحی یوحیٰ، وحی کا نزول ہوتا اور زبان حرکت میں آ جایا کرتی تھی۔ آپ کی سچی محبت کا یہ دوسرا تقاضا ہے، اور یہ دوسرا اصول ہے جس سے پرکھنا پڑتا ہے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ اور میرا جی چاہتا ہے کہ کچھ تذکرے حدیث کی روشنی میں بھی کر دوں۔ آپ کی ذات وہ ذات ہے جس کے بارے میں آپ نے خود فرمایا، انا سید ولد آدم ولا فخر، لوگوں میں پوری انسانیت آدمیت کا سردار اور سرتاج ہوں، لیکن میں فخر نہیں کرتا کیونکہ فخر میرے رب کو پسند نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم دیے گئے۔ جوامع الکلم سے مراد ہے چھوٹی سی بات اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلواتے، اور چھوٹی سی بات ایسے ہوتی جیسے دریا کو کوزے میں بند کیا گیا ہے۔ نصرت بالرعب مسیرۃ الشہر، 1 مہینہ سفر کیا جائے تو جتنا سفر بنتا ہے، اتنی دور دشمن ہوتا تو اللہ کے رسول کا رعب اس کے دل میں پیدا ہو جاتا۔ یہ کسی کو نصیب نہیں، صرف اس پیغمبر کو اللہ نے عطا کی۔ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، لوگوں ساری زمین کو میرے لیے اللہ نے پاک بنا دیا، مسجد بنا دیا۔ جہاں بھی کسی کو نماز کا وقت ہو جائے وہ وہاں ہی کھڑا ہو کے نماز پڑھ لے، اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے۔ پہلی امتوں کو اپنی عبادت گاؤں میں جا کے پڑھنی پڑتی تھی، یہ انعام اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا۔ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ نازل کی جو اس سے پہلے کسی کو عطا نہیں کی گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی بات کی جائے، کان احسن الناس وجھا واحسنهم خلقا، ایسا اخلاق اللہ تعالیٰ نے کسی کو عطا کیا ہی نہیں ہے، بلکہ اس اخلاقیات کی گتھیاں مکمل کرنے کے لیے اگر بھیجا ہے تو اس ہستی کو بھیجا ہے۔ یعنی یہ چھوٹا اخلاق ہے۔ یہ حدیث پڑھ کے تو انسان کیا کہے گا کہ صحابی نے لوہے کی جوتی پہنی ہوئی ہے اور پتہ نہیں چلا سرتاج رسول کے پاؤں پہ پاؤں آ گیا ہے، اور آپ کے پاؤں پہ جو ہی پاؤں آیا تو آپ نے کیا کہا؟ بسم اللہ، برا نہیں کچھ بولا۔ اوجعتنی، تو نے مجھے تکلیف دی ہے۔ صحابی بڑے پریشان ہو گئے کہ مجھے تو پتہ نہیں چلا، لیکن میری وجہ سے اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچی۔ آپ نے جلدی سے اس کو پیچھے کیا، ہاتھ میں کوڑا تھا، آپ نے اس کو پیچھے کیا، لیکن کچھ کہا نہیں ہے۔ صحابی کہتے ہیں میں رات واپس آ گیا، ساری رات پریشان کہ کیا بنے گا۔
اگر صبح وہ آیت نازل ہوگی یہ تو منافق ہو گیا، اس نے اللہ کے رسول کو تکلیف دی ہے۔ صبح اٹھے تو میں نے کہا نہیں اللہ خیر کرے گا، اچانک ایک شخص نے آواز دی آئین فلان ابن فلان، اور فلان شخص کہاں ہے؟ میرا نام لے رہا تھا۔ میں نے پوچھا خیر ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول بلا رہے۔ میں نے کہا مارے گئے، اس کا مطلب ہے کوئی بات ہو گئی۔ دل ہی دل میں جا رہا تھا، وانا متخوف، میں خوف بھی کھا رہا تھا، لیکن میں سوچ رہا تھا نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ جو ہی میں گیا تو آپ نے پہلی بات یہ کی انک قد وطعت بنعلک علی رجلی، بتاؤ کل تو نے میرے پاؤں پہ پاؤں رکھا اور مجھے تکلیف دی کہ نہیں؟ میں نے کہا بس معاملہ بن گیا ہوئی۔ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا میں نے آپ کو ہاتھ سے پیچھے نہیں کیا، میرے ہاتھ میں کوڑا تھا، کوڑے سے پیچھے کیا، مارا تو نہیں تھا؟ کہتے نہیں۔ اب فیصلہ آپ سنا دیجئے کس کے پاؤں پہ پاؤں آیا؟ کائنات کی اعلی ہستی۔ صحابی نے تو معذرت کی، کرنی تھی، لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ میں نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیچھے نہیں کیا تھا میرے صحابی، یہ 80 جانور مجھ سے لے لو اور مجھے تو معاف کر دو۔ کان احسن الناس وجھا، اللہ تعالیٰ نے ایسا حسن کسی کو عطا کیا ہی نہیں۔ آپ کی حیا کا تذکر آئے تو حدیث کہتی ہے کان اشد حیاء من العذراء فی خدرها، اللہ تعالیٰ نے کسی کنواری عورت کو بھی ایسا حیا نہیں دیا جتنا اپنے محبوب کو عطا کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کا تذکرہ کیا جائے کان اشجع الناس، اتنے بہادر کس طرح مدینے پہ چاروں طرف سے جو ہے وہ لشکر آچڑے، شور اٹھا۔ وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ، ایک رات سارے مدینے والے پریشان، سوچ رہے ہیں کیا کریں، وہ پتہ کریں کیا مسئلہ کیا ہے، یہ شور کس کا ہے، کیونکہ لشکر کے لشکر آ رہے تھے۔ صحابہ بھی باہر نکلے، ایک گھوڑے پہ اللہ کے رسول سوار ہیں، نہ اس کی زین کسی ہے، اور آپ نے اپنے کندھے مبارک پہ تلوار لٹکائی ہوئی ہے، اور آپ اسی طرح اس گھوڑے پہ بیٹھے واپس آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں لم تراؤ، جاؤ جا کے سو جاؤ، میں پتہ کر آیا ہوں۔ اور صحابہ سوچ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبوؤں کا تذکرہ کیا جائے، صحابی کہتے ہیں ما شممت عنبرا ولا مسکا قط، میں نے زندگی میں کستوری اور عنبر کی وہ خوشبو نہیں دیکھی جو آپ کے جسد اطہر سے نکلنے والے پسینے سے خوشبو آتی تھی۔ آپ کے جسد اطہر کی بات اگر کرنے لگ جائیں تو وقت ختم ہو جائے، صرف ایک جھلک دے دیتا ہوں۔ صحابی کہتے ہیں ما مسست دیباجا ولا حریرا الین من کف رسول اللہ، لوگوں میں نے موٹا ریشم بھی دیکھا ہے، باریک ریشم بھی دیکھا ہے، لیکن آج تک اتنی ملائمت دونوں ریشموں میں نہیں دیکھی جس طرح کہ آپ کے ہاتھ ملائم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اللہ ذو الجلال نے ہر نبی کو ایک قوم، ایک علاقے کے لیے بھیجا۔ وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامًّا، مجھے تو پوری کائنات کے لیے اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ یہ وہ ذات ہیں جس کو اللہ ذو الجلال نے 30 آدمیوں کے برابر طاقت سے نوازا تھا۔ وہ مکے کا پہلوان ایک دن بھول گیا، اس نے دیکھا کہ اللہ کے رسول اکیلے ہیں اور آج کوئی بات بن جائے گی، یہی اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اچھے بھلے ہم بتوں کو پوجتے تھے، آج چلو کشتی کر کے کام پورا کر لیں۔ کہنے لگا آپ میرے ساتھ کشتی کریں۔ آپ نے فرمایا اچھا، ساتھ یہ کہا اس شرط پہ کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ گے تو میں کرتا ہوں۔ کہا جاؤ۔ اس کے دل میں بھی ایسی خواہش تھی کہ آج مسلمانوں سے ہماری جان چھوٹے گی۔ آپ نے اٹھا کے زمین پہ مارا، کہتا نہیں دوبارہ۔ آپ نے پھر اس کو اٹھا کے مارا، کہتا نہیں ابھی میں نے وہ ٹرکس استعمال نہیں کیے، میں آپ کو 100 بکریاں بھی دوں گا انعام اگر آپ تیسری مرتبہ بھی مجھ سے جیت جائیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باتیں کیا کر رہا ہے یہ مسکین کو پتہ نہیں ہے وہ کس ہستی سے بات کر رہا ہے. آپ نے پھر اٹھا کے مارا. آپ نے فرمایا بس مسلمان ہو جاؤ، اما الغنم فمردودۃ علیک، مجھے بکریاں نہیں چاہیے، مسلمان ہو جاؤ. مسلمان ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا یہ ضابطہ، یہ اصول، اگر میری محبت سچی ہے تو مجھے اس بات پہ یقین کرنا چاہیے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اعطیت الکوثر، مجھے حوض کوثر عطا کیا گیا جو کسی اور کو عطا نہیں کیا گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ مجھے ہی میرے رب نے انعام دیا ہے اور میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ قیامت کے دن 70,000 لوگ، اور ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000، یہ 4 ارب 90 کروڑ لوگ، اے میرے محبوب تیری امت میں سے میں بغیر حساب بغیر عذاب کے جنت میں داخل کروں. اور ساتھ میرے رب نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے وَثَلَاثُ حَسَيَاتٍ مِّنْ حَسَيَاتِي. اللہ کی قسم جب یہ حدیث پڑھتے ہیں نا تو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ ذوالجلال 3 چلو بھر کے جو ہیں بغیر حساب و کتاب کے لوگوں کو جنت میں ڈال دیں کہ ہم کہتے ہیں یا اللہ اس چلو میں ہمیں بھی شامل کر لیں. اور یہ صرف اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اول من ينشق عنہ القبر، لوگوں میری قبر مبارک قیامت کے دن سب سے پہلے کھولی جائے گی. وانا اول من يفتح باب الجنہ فاقعقها، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں نے کھٹکھٹانا ہے، سب سے پہلے میں ہی سفارش کروں گا کہ تو لوگوں کے حساب و کتاب شروع ہوں گے. واول من يدخل الجنہ، قیامت کے دن جنت میں سب سے پہلے جو داخل ہوں گے وہ ہوں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ نے فرمایا کنت امام النبیین وخطیبہم، لوگوں میں صرف دنیا کا ہی سرتاج نہیں ہوں، میں قیامت کے دن بھی تمام انبیاء کا خطیب بھی ہوں گا، امام بھی ہوں گا. بلکہ فرمایا بیدی لواء الحمد آدم فمن سواہ تحت لوائی، میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ میں اپنی تعریف کا ایک جھنڈا تھما دیں گے. آدم سے لے کے قیامت تک آنے والی پوری انسانیت میرے جھنڈے تلے ہوگی. سچی محبت اس کے کچھ اصول ہیں. پہلا اصول یہ ہے پرکھا جائے کہ اللہ کے رسول پر اس کا ایمان ہے کہ نہیں ہے، کہ یہ آخری پیغمبر ہیں، پوری کائنات سے اعلیٰ ہیں، جو نہیں مانے گا جہنم کا ایندھن بنے گا. دوسرا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ آپ کی تعریف، آپ کے تذکرے، آپ کی سیرت کو اپنا خوبصورت مشغلہ بنائے. سمجھے کہ میری زبان کی سعادت، میرے لیل و نہار کی سعادت یہ ہے کہ میں اس ہستی کو دنیا کے سامنے پیش کروں جس جیسی ہستی اللہ نے پیدا ہی نہیں کی. تیسرا اصول اور ضابطہ یہ ہے محبت کو پرکھنے کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیا جائے، آپ کی توقیر کی جائے، آپ کی عزت کی جائے. ایک وہ عزت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھی. عباس چچا ہیں، چچا سے کسی نے پوچھ دیا آپ بڑا احترام کرتے ہیں اپنے بھتیجے کا، بڑے آپ ہیں کہ وہ ہیں؟ تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا ہوا اکبر منی وانا ولدت قبلہ، اصل میں بڑے تو وہی ہیں، بس میں ذرا پہلے پیدا ہو گیا تھا. بڑے وہی ہیں. احترام کی کیفیت یہ ہے کہ جب صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھ کے واپس جا کے کیسر و کسریٰ کے لوگوں کو بتایا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو ان کے وضو کے کوئی قطرہ زمین پہ صحابہ گرنے نہیں دیتے، پکڑ کے اپنے چہرے پہ لگا لیتے ہیں، اپنے جسم پہ لگا لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، توقیر اور احترام یہ زندگی میں تھا. جو اللہ کے رسول نے کہہ دیا بس. اب کیا احترام ہے؟ آپ کی وہ حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے بولی، آپ نے عمل کیا اور صحیح سند سے ثابت ہے، اس حدیث کی آ جانے کے بعد سچی محبت کرنے والا کہتا ہے بس بھائی میری بات اب ختم ہوگی،
نہ بھائی میرے فلسفے ختم ہو گئے، حدیث آ گئی نا، اب نہیں بولوں گا۔ وہاں میں عقل کے گھوڑے دوڑاؤں، اپنے پیرامیٹرز بنائے ہوئے ان سے چیک کروں، یہ میرے ایمان کے خلل کی علامت ہوگی۔ میں دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں اس پہ۔ اللہ کے رسول کو معراج کی سیر کروائی گئی، آپ بیت المقدس میں گئے اور تمام انبیاء کو نماز کروائی۔ جب واپس آئے تو پتہ چلا لوگوں کو، ابو جہل کو بڑی خوشی ہوئی کہ موقع ہے رد کرنے کا، اور میں ثابت کروں گا کہ دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں تو پہلے کہتا تھا نا نعوذ باللہ یہ غلط بولتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہی جا کے ابو جہل کہتا ہے ایک بات تو بتاؤ۔ آپ نے فرمایا کیا بات؟ کوئی راتوں رات چلے مکہ سے، پہاڑوں پہ چڑھے، وادیوں میں اترے اور شام پہنچے اور وہاں نماز بھی کروائے اور راتوں رات ہی واپس آ جائے، ہو سکتا ہے؟ تو سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ خوش ہو گیا کہ میری تو بات بن گئی، یہی میں چاہتا تھا۔ پھر کہتا اچھا یہ نہیں ہو سکتا تو جو بندہ کہے کہ میں رات کو آسمان پہلے پہ گیا، پھر میں دوسرے پہ گیا، پھر میں تیسرے پہ گیا، پھر میں جنت میں گیا اور واپس آیا، ہو سکتا ہے؟ سیدنا ابوبکر نے فرمایا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہا لگا کے کہتا ہے اور پتہ ہے کون کہہ رہا ہے؟ پوچھا کون کہہ رہا ہے؟ کہا آپ کے بھائی اور دوست محمد کہہ رہے ہیں۔ کہا اس نے فرمایا تو دونوں ہو سکتے ہیں۔ سوچا ہی نہیں ہے کہ میں سوچوں اچھا انہوں نے کہا ہے، کیسے گئے ہوں گے؟ اپنے گھوڑے دوڑاؤں عقل کے، آسمان تو بہت اونچا ہے، شام تو بہت دور ہے، اگر محمد مصطفیٰ نے کہہ دیا تو دونوں ہو سکتے ہیں۔ یہ ایمان ہے، یہ محبت ہے۔ صحیح حدیث جب آ جائے پھر کسی کا فتویٰ، کسی کی سوچ، کسی کا تجربہ، کسی کا فلسفہ یا کسی کی رائے، کسی کی شخصیت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ یہ ہے سچی محبت۔ اللہ کے رسول کا فرمان آ گیا ہے۔ آپ کے سامنے زندگی گزارتے وقت بھی ایک سے ایک 100 ایسے مسائل ہیں، آپ وہاں چیک کریں گے کہ آپ کی محبت سچی ہے کہ نہیں۔ جب آپ سے کو کہتا ہے کہ آپ 4 انگلیاں لگا لیں سر پہ بھگو کے مسا ہو جائے گا، کیونکہ فلاں بہت بڑے امام نے کہا، ہم کہتے ہیں وہ واقعی بہت بڑا امام ہے، محترم ہے، کیونکہ گالی دینا بھی اللہ کے رسول نے سکھایا نہیں۔ کوئی کہتا نہیں 1/4 حصے پہ آپ مسا کر لیں تو ہو جائے گا، کوئی کہتا ہے آدھے سر کا مسا کرے تو ہو جائے گا، ہم کہتے ہیں ساری محترم۔ یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول نے کیسے کیا؟ حدیث کھولتے ہیں صحیح بخاری کی، مسح الرأس کلہ، کل کہتے ہیں سارے کو۔ اور مجھے بتاؤ جو پوری دنیا کی عربی ایک طرف، محمد مصطفیٰ کی زبان سے نکلی ہوئی عربی ایک طرف، کیا شطر کا لفظ جو ہے اللہ کے رسول نے جب بولا ہے الطہور شطر الایمان، کہ صفائی نصف ایمان ہے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ شطر الرأس جو ہے آدھے سر کا مسا کرے تو مسا ہو جائے گا؟ وہ عربی نہیں آتی تھی اللہ کے پیارے پیغمبر کو، نعوذ باللہ، جو پوری کائنات کے امام ہیں؟ پھر وہاں فیصلہ ہوگا کہ سچی محبت کس کی ہے۔ سچی محبت اس کی ہوگی جو اللہ کے رسول کی حدیث آ جانے کے بعد کہے گا بھائی یہ سارے کے سارے اقوال کی پنڈاری بند کرو، اللہ کے رسول کا فرمان آ گیا، بس اگلی بات نہ کرنا، میں بھی کہہ رہا ہوں بس بھائی اللہ کے رسول کا فرمان آ گیا۔ یہ ہے عزت، یہ ہے احترام۔ یہی وجہ ہے کہ آپ بڑے پیار سے، ہم چونکہ منج وہ رکھتے ہیں جو اللہ کے رسول نے سکھایا ہے، لڑائی نہیں، فساد نہیں، جھگڑا نہیں، گالیاں نہیں، صرف ایک بات کر لیں، جو کروڑوں روپے اس مہینے کے شروع سے لگانے لگ گئے ہیں، صرف اتنا بتا دیں، ان سے پوچھ لیں بھئی عید میلاد النبی یہ نیکی ہے کہ برائی؟ آپ ان سے پوچھیں، وہ کہیں گے نیکی ہے۔ ٹھیک ہے نیکی ہے، اچھا اس نیکی کا اللہ کے رسول کو پتا تھا کہ نہیں پتا تھا؟ سادہ سا سوال ہے نا۔ اگر وہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں تھا، نعوذ باللہ، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اللہ کے رسول کو پتہ نہیں تھا تو آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ وہی تو ختم ہوگی، وہی تو ختم ہو گئی ہے، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اور اگر پتہ تھا
یہ بتائیں پھر اس نیکی کو اللہ کے رسول نے اپنی امت کو بتایا کہ نہیں بتایا؟ اگر وہ کہا گا بتایا ہے تو کوئی حدیث دکھا دو۔ بخاری سے لے کے ایک مرتبہ میں آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، اگر آپ میرے پاس مدرسے میں آ جائیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی، میں آپ کو کھانا بھی کھلاؤں گا۔ ایک مرتبہ آ کے پورے قرآن میں کوئی ایک آیت یا کسی حدیث کی کتاب میں، بخاری میں بھی باب العیدین آئے گا، 2 عیدوں کا بیان، مسلم میں بھی، ترمذی میں، ابو داود میں، نسائی میں بھی اور ابن ماجہ میں بھی، جتنی کتابیں ہیں۔ اور تعجب کی بات ہے، چلو حدیث کی کتابوں میں، کسی فقہ کی کتاب میں اٹھا کے دیکھ لیں، چلو کنز قدوری میں کوئی عید میلاد النبی کا باب باندھا ہو کسی عالم نے، یا کسی ہدایہ کے اندر باندھا ہو، یا کسی شرح وقایہ میں اس کی بات کی گئی ہو، ایک باب، ایک حدیث اگر مل جائے تو یار آخر چلو میں تو کمزور ہوا، آپ تو ایمان کے کمزور نہیں ہے، آپ تو اللہ کے فضل سے سب سے آگے جلوس نکالیں گے۔ میرا ایمان ہے کیونکہ آپ کو اللہ نے اپنے پیغمبر کی محبت دی ہے۔ سادہ سے سوال، نیکی ہے کہ برائی؟ نیکی ہے جی۔ اس نیکی کا علم اللہ کے پیارے پیغمبر کو پتا تھا کہ نہیں؟ پتا تھا۔ پتا تھا تو امت کو رہنمائی دی ہے یا خود کیا ہے؟ کیا ہے تو دکھا دو، نہیں کیا تو پھر اللہ سے ڈر جائے۔ سادہ سی ایک کہانی ہے جس کو آپ بڑے آرام سے مکمل کر سکتے ہیں۔ اور یہی سوال، یہی جواب ایک سعودی شیخ نے جب ایک دوسرے ملک میں گئے، جہاں انہوں نے کہا اچھا آپ سعودیہ سے آئے ہیں، وہاں تو اللہ کے رسول کے سارے دشمن رہتے ہیں، ہم اللہ کے رسول کی تعریف ہی نہیں کرتے، تو محبت ہی نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے، آپ کیسے جھوٹ بول رہے ہیں، محبت ہی تو ہے ہمارے پاس اللہ کے رسول کی۔ کہا کیسے محبت کرتے ہیں، آپ عید میلاد النبی مناتے ہیں؟ اس نے کہا اگر آپ اجازت دیں، کیونکہ علماء میں سب سے بڑا جو بیٹھا تھا یہ وہ بات کر رہا تھا، نے کہا اب اجازت دیتے ہیں میں کچھ کہوں؟ یہی سوال کیے تھے، یہ بتاؤ یہ نیکی ہے کہ برائی؟ کہتے ہیں نیکی ہے۔ کہ اللہ کے رسول کو پتا تھا کہ نہیں؟ پتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے بتایا کہ نہیں بتایا؟ چپ، بتایا تو دلیل دینی پڑے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، محبت سچی اس کی ہے جس کا تیسرا اصول ہے جو اللہ کے رسول کی عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے۔ احترام اور عزت یہ ہے جو اللہ کے رسول نے کہا وہ کام کرو، جس سے منع کیا اس سے رک جاؤ۔ ان افضل الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے طریقے سے بڑھ کے کوئی طریقہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پوری کی پوری محفوظ ہے، کسی بھی حدیث میں اس بات کا تذکرہ نہیں۔ آپ کی محبت کے سچا ہونے کے لیے چوتھا اصول یہ ہے کہ آپ کے دل میں اولاد، والدین، لوگ، رشتہ دار، مال و دولت، ان سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول کی آپ کے دل میں ہو۔ لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين، اور دوسری روایت میں من اہلہ ومالی، اس وقت تک کوئی بندہ مومن ہوتا ہی نہیں ہے جب تک اپنے والدین، اولاد، پوری کائنات اور مال سے زیادہ محبت اللہ کے رسول کی نہیں کرتا۔ کیسے پتہ چلے گا؟ باپ کہتا ہے بیٹے سے کرو شیو، تم کیا بوڑھے بن گئے ابھی؟ ماں کہتی ہے اوے تم نے کیا کیا ہوا، خبردار تم نے داڑھی کو بڑا کیا۔ وہاں پتہ چلے گا نا تیری محبت قائم۔ ماں کے پیچھے جاتے ہو کہ اللہ کے رسول کی بات مانتے ہو، اللہ کے رسول نے تو فرمایا فاعف اللحیٰ، تم داڑھی کو معاف کر دو۔ خالف المجوس، خالف المشرکین، خالف الیہود، خالف النصارى، تم یہودیوں کی مخالفت کرو، عیسائیوں کی، مجوسیوں کی، مشرکوں کی۔ ماں کہتی رہے، باپ کہتا رہے، وہاں یہ فیصلہ ہوگا محبت سچی ہے کہ نہیں۔ جہاں یہ سوچو نہیں آخر پھر ابا جان جو ہے ناراض ہو جائیں گے، باقی تھوڑی باتیں وہ مان لو نا، ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وہ کہتے ہیں پڑھائی کرو، پڑھائی کرو، وہ کہتے ہیں یہ کام کرو، وہ کام کرو، برائی نہ کرو ان کے کہنے پہ۔ قرآن بھی یہ کہتا ہے
وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر تمہیں وہ شرک پہ مجبور کرے تو تمہیں اس کی اطاعت نہیں کرنی۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو تو پھر کسی کی اطاعت کرنا واجب ہی نہیں۔ اللہ کی نافرمانی میں تو کسی کی اطاعت نہیں کرتے۔ باپ کو بیٹا کہتا ہے کماتا میں ہوں، آپ تو کماتے نہیں ہیں، یہ لیں، یہ فلاں قبر پہ جا کے یہ کر کے آ جائیں، پتہ وہاں چلے گا کہ بیٹے کی مانتے ابھی بیٹا اثر ہے، کیا کریں کہ اللہ کے رسول کی مانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، مسند احمد کی روایت آپ نے سنی ہوئی ہے کہ بندہ جس نے مکھی کا نذرانہ پیش کیا جہنم میں چلا گیا، جس نے نہیں پیش کیا اس کو قتل کیا گیا، وہ جنت میں چلا گیا۔ پتہ اسی وقت ہی چل جائے گا کہ آپ کی محبت سچی ہے کہ نہیں۔ مکھی کس بازار میں بکتی ہے؟ قصور میں کوئی ہے دکان میں؟ کیا قیمت ہے مکھی کی؟ ایک مکھی کا نذرانہ اگر پیش کرنے والا جہنم میں چلا گیا، حدیث ہے، تو 10 من دودھ بچوں کو محروم کر کے جن کو دودھ دودھی دینے والا ہے کوئی خرید کے اس طرح پہنچاتا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ آپ سوچا تو کریں بھائی، ہم کس بات کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کسی فقیر کو دودھ دے دو، کسی مسکین کو دے دو، یار ضرورت مند کو پلا دو۔ تم غیر اللہ کے نام پہ چڑھاوا کیوں چڑھاتے ہو؟ قرآن نے جہاں خنزیر کی بات کی ہے، جہاں مردار کی بات کی ہے، جہاں خون حرام ہے، اسی آیت میں چوتھی چیز ہے انما حرم علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ۔ جس طرح مردار حرام ہے، خنزیر حرام ہے، جس طرح خون بہتا ہوا حرام ہے، اسی طرح اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی آپ کو کوئی چیز پیش کرتے ہیں تو وہ بھی حرام ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت کا 5واں اصول ہے پرکھنا ہے، تو اس کے پرکھنے کا پیرامیٹر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ جس بات کا حکم دیا ہے وہ کرو، جس بات سے منع کیا ہے رک جاؤ۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس بات کا حکم دے دیں مان لو، جس بات سے روک دیں رک جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت، جب آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ سوموار کو روزہ کیوں رکھتے ہیں، آپ نے فرمایا یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا تھا، یہ وہ دن ہے جس دن میں مجھے مبعوث کیا گیا تھا۔ آپ نے تو سوموار کا روزہ رکھا ہے، عید کہاں ہوتی ہے؟ جب عید ہو تو روزہ ہوتا ہے؟ یہ تھوڑا سا لاجک بھی ہوتی ہے نا، انسان کامن سینس بھی ہونی چاہیے نا۔ بھی سچی محبت کا قرآن نے اصول یہ دیا ہے، جو حکم دے مانو، جو نہ جس سے روک دے رک جاؤ۔ آپ نے تو کیا کہا ہے؟ سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھا کرو، کیونکہ پیر اور جمعرات کو اللہ کے سامنے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب اللہ کے پاس اعمال پیش ہوں تو میرے روزے کی حالت میں عمل پیش ہوں، اور آپ اسی پہ پابندی کیا کرتے تھے۔ آپ ایام 20 کے روزے رکھتے جس سے دل کے کوڑ جو ہے نکل جاتے۔ امت کو حکم دیا کہ حسد بغض کسی نے دور کرنا ہے دل سے، وہ ایام 20 کے 13، 14 اور 15 چاند کی تاریخ کی روزہ رکھا کریں۔ آپ نے منع کیا ہے فضول خرچی سے، آپ نے منع کیا ہے فساد کرنے سے، آپ نے منع کیا ہے ایسے کاموں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اس سے بچو۔ اور آپ نے یہ لفظ بول دیے ان اللہ احتجر التوبہ عن کل صاحب بدعہ، بدعتی کے سامنے اللہ نے پردہ لٹکا دیا، اللہ دیکھنا پسند نہیں کرتے، اس کی توبہ ہی قبول نہیں ہوتی جب تک یہ بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا، حتی یدعہا، جب تک یہ بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا اس کی تو توبہ ہی قبول نہیں ہے۔ میں ایک فرق آپ کے سامنے سے رکھنا چاہوں گا سمجھانے کے لیے اس نقطے کے ضمن میں۔ مسلمان بھی اللہ کے رسول کے زمانے میں طواف کرتے تھے، مشرک بھی کرتے تھے۔
طواف تو دونوں ہی کرتے تھے. وہ مشرک کیوں تھے, یہ مسلمان کیوں تھے؟ مسلمان حاجیوں کو ستو پلاتے, وہ بھی پلاتے. مسلمان صفا مروہ کے درمیان دوڑتے, وہ بھی دوڑتے. مسلمان گردنیں آزاد کرتے, وہ بھی گردنیں آزاد کرتے. مسلمان جو ہیں وہ صدقہ خیرات کرتے, وہ بھی صدقہ خیرات کرتے. مسلمان اعتکاف کہ جب حکم آیا تو بیٹھتے. وہ جاہلیت کے اندر اسلام سے پہلے بھی انہوں نے نظر مانی ہوئی تھی کہ میں اعتکاف بیٹھوں گا. حتیٰ کہ مسلمان جو یہ نیکی کے کام کرتے تھے وہ کافر اور مشرک بھی کرتے تھے. پھر بھی یہ مشرک کیوں رہے؟ مسئلہ کیا تھا؟ کام تو وہ کر رہے ہیں. مسئلہ یہ تھا انہوں نے محمد مصطفیٰ کی ذات کو تسلیم نہیں کیا تھا. اور مسلمان اس لیے کرتے تھے کہ محمد مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے, ہم نے کرنا ہے. اور وہ کہتے تھے نہیں, ہمارے جو بڑوں نے کیا ہم کرتے رہیں, اس کی بات مان کے نہیں کریں گے. کس کی؟ جس جیسی ہستی اللہ نے پوری دنیا میں بنائی نہیں ہے. آج آپ نیکی کا کوئی کام بھی کریں اپنی مرضی سے, باپ دادا کی ریت سمجھ کے, اگر آپ سنت سمجھ کے نہیں کرتے کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے, اللہ کے رسول کا حکم ہے, آپ نے کیا ہے, آپ کو کیا ملے گا؟ اللہ عز و جلال مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی محبت کو پرکھنے کا چھٹا اصول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا آئیڈیل بنائیے, رول ماڈل بنائیے, نمونہ بنائیے. میں چند گزارشیں آپ کی خدمت میں کرتا ہوں اس ضمن میں. تشریف رکھیے, میں لے لوں گا انشاءاللہ. نمونہ کیسے بنائیں؟ ایک نہیں 210 روایتیں جب آ جائیں کہ آپ جب نماز پڑھتے رفع یدی حذو منکبی, دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے, او حیال اذنی, یہ اپنے کانوں کی لو کے برابر اٹھاتے. تو میں آئیڈیل پھر کس کو بنا رہا ہوں کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں میں ہاتھ نہیں اٹھاتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سد فرجہ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ, جو صف کو ملا کے کھڑا ہوتا ہے اس کا جنت میں گھر بن جاتا ہے, درجے بلند ہو جاتے ہیں. میں جب پاؤں دور کر کے کھڑا ہوتا ہوں میں کس کی بات مانتا ہوں؟ میرے لیے رول ماڈل کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کس طرح تھی؟ معاف کیا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داڑھی مبارک کے بارے میں صحابی کیا کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھنی داڑھی تھی, بھاری تھی, اور یہی صحابہ کی تھی. اگر ایک بندہ شیو کرواتا ہے, رول ماڈل کون ہے اس کا؟ یہ صرف نعرے لگانے, جلوس نکالنے, دعوے کرنے سے محبت ثابت نہیں ہوتی. اس کے اصول ہیں. اصول یہ ہے کہ میں اور آپ جب تک رول ماڈل آئیڈیل اس ہستی کو نہیں بناتے, میری محبت سچی نہیں ہو سکتی. یعنی یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ میں ایک بندے سے محبت کروں دنیا میں اور میں کہوں ویسے مجھے نظر نہ آئے. میری محبت ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور مجھے اس چہرے سے نفرت ہو جس جیسا چہرہ اللہ نے آج تک بنایا ہی نہیں ہے. کیسی محبت ہے؟ آپ میرے بھائی ہیں, بیٹھ کے سوچئے اس رسول کی روشنی میں. اگر قدوہ مانا ہے, اس کو اپنا آئیڈیل مانا ہے. اور آج ہم کتابیں پڑھتے ہیں تو وہاں کچھ باتیں دوسرے طریقے سے بھی سمجھانے والے سمجھاتے ہیں. آج کسی کی غلط محبت ہو نا, غلط محبت سے میں مراد لے رہا ہوں عشق, تو وہ پتہ کیا کہتا ہے کہنے والا؟ لو قالت لی مت مت سمعا وطاعہ وقلت لاسباب المنایا اہلا وسہلا. میرا محبوب اگر کہہ دینا مر جاؤ, مجھے موت آئے نہ آئے, میں گڈی تھلے سر دے دیا گا. ماننی ہے اس کی بات. اور آج یہی کچھ ہے. دنیا کی محبت میں انسان سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. نہ اسے اپنی عزت کا احساس, نہ والدین کا احساس, نہ بہن بھائیوں کا احساس. اس کو صرف ایک بھوت سوار ہوتا ہے, میری یہ خواہش پوری ہونی چاہیے. یہ بھوت دنیا میں جو سوار کرتے ہو, کاش اس کو عبادت کا رنگ دو کہ نہیں میرا سب کچھ لٹ جائے, محمد مصطفیٰ کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے. وہاں بھی آؤ نا. آپ کو جب تک میں آئیڈیل نہیں مانتا کہ زندگی کے کسی بھی رویے میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود سے منع کیا ہے, جھوٹ سے منع کیا ہے, غیبت چغلی سے منع کیا ہے, دھوکے فراڈ سے منع کیا ہے. جب میں یہ کرتا ہوں سارے کام دنیا زندگی گزارتے وقت, میں کس کو اپنا آئیڈیل بنا رہا ہوں؟
آپ نے جو باتیں کی ہیں وہ کرے نا، جو آپ نے اعمال کیے وہ کرے نا۔ آپ نے تو اپنے جانی دشمنوں کو بھی معاف کرنے کی بات کی ہے کہ جو کس طرح اور کس انداز سے صحابہ کے ساتھ ان کے معاملات تھے، آپ ذاتی معاملات کے بارے میں دعا دے دیا کرتے تھے، لیکن آپ نے دین کے بارے میں صحابہ کو بھی سکھایا، اور خود بھی جب دیکھا کہ ابن خطل جو اللہ کے رسول کے بارے میں زبان کھولتا ہے، دوڑا آ کے بیت اللہ میں اس نے غلاف کعبے کو تھام لیا۔ لوگوں نے بتایا اللہ کے رسول تو متعلق باستار الکعبہ، اس نے تو قبلے کا کعبے کے غلاف پکڑا، فرمایا اس کو وہاں بھی اڑا دو، اس کی گردن اڑا دو۔ اور آج مسلمان جو آئیڈیل سمجھنے والا ہے اس ہستی کو کہتا ہے کوئی سوری کر لے تو مان لو، کوئی بات نہیں، کو معافی مانگ لے۔ کس چیز کی سوری، کس چیز کی معافی؟ پوری 1400 سال کی تاریخ تو دیکھیے نا کہ محمد مصطفیٰ کی عظمت کے بارے میں کسی نے زبان کھولی تو ہوا کیا ہے؟ آئیڈیل اس ہستی کو بناؤ، اس ہستی نے جو کیا ہے، جو حکم دیا ہے، اس کو اپنی زندگی میں اتارو۔ ساتواں طریقہ جس سے میری اور آپ کی محبت پہچانی جاتی ہے کہ میری محبت سچی ہے کہ نہیں، اگر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جانے کے بعد میرے دل میں خوشی آتی ہے اور میں درود پڑھتا ہوں تو سمجھ لو محبت سچی ہے۔ اور درود سے محروم لوگ کس طرح کے محروم ہیں، غور کیجئے گا۔ ایک مرتبہ درود پڑھے، 10 نیکیاں، 10 درجے بلند، 10 گناہ معاف۔ درود تو میں اور آپ ایک مرتبہ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ 70 مرتبہ اس پہ رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ میں دنیا کی منتیں نکالتا پھرتا ہوں، دعا کر دیں، دعا کر دیں، دعا کر دیں۔ درود ایک مرتبہ پڑھیں، خربوں کی تعداد میں فرشتے 70 مرتبہ اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں مجھے کوئی گولی مل جائے، مجھے کوئی کیپسول مل جائے، تکلیف ہے، بس کوئی علاج مل جائے، کوئی دم دپڑا کر دے، کوئی پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ حدیث کہتی ہے کثرت سے درود پڑھو گے دنیا کے سارے غم بھی ختم اور سارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اور حدیث کہتی ہے جو درود نہیں پڑھتا اس کی دعا تو آسمان تک پہنچتی ہی نہیں۔ یہ محبت ہے، کثرت سے درود پڑھیے۔ بلکہ حدیث کہتی ہے جو درود نہیں پڑھتا اصل میں وہ جنت کا راستہ ہی بھول گیا ہے، بات ختم ہو گئی۔ اس لیے درود و سلام اس ہستی پہ پڑھنا یہ میرے ایمان کا حصہ ہے۔ میرا ایمان اور میری محبت کی سچی دلیل یہ ہے، اگر یہ میں کرتا ہوں تو میں سچا محبت کرنے والا ہوں، اگر نہیں اس کا مطلب ہے یہ دعویٰ ہے کہ محبت نہیں ہے۔ بلکہ تعجب کی بات ہے، آج میں صبح ایک روایت پڑھ رہا تھا، امام حیثمی نے نقل کی ہے اور ساتھ اس کو حسن کہا ہے کہ قیامت کے دن جب بندہ پل صاحب سے کوئی گر رہا ہوگا، کوئی بیٹھ رہا ہوگا، جو درود پڑھنے والا ہے اللہ عز و جل اس پہ انعام کیا کریں گے، اس کو کھڑا کر دیں گے اور آرام سے گزر جائے گا۔ درود کثرت سے پڑھیے۔ 8واں اصول یہ ہے جس سے آپ پرکھ سکتے ہیں کہ سچی محبت کس کی ہے، آپ کے فیصلے کو آخری فیصلہ سمجھیں۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ دنیا کے کسی مسئلے میں بھی جب بحث ہو جائے تو آخری فیصلہ، اٹل فیصلہ، چیف جسٹس مانو تو اس ہستی کو مانو جس کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ دلائل کے انبار لگے ہوئے ہوں، بلکہ اتنی کتابیں کو لوگ اکٹھے کر دیں کہ وہ کسی سے اٹھانا ممکن نہ رہیں، اس کے مقابلے میں ایک صحیح حدیث آ جائے، کہے السلام علیکم، یہ فیصلہ ہے۔ نہیں مانتا محمد مصطفیٰ کی بات کو، جو نہیں مانتا میں اس کی بات کو نہیں مانتا، کیونکہ میرا ایمان ہے اس جیسا فیصلہ کسی کا ہو نہیں سکتا اس کی بات کو۔ اس لیے قرآن کہتا ہے نا، میرے محبوب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے میری کبریائی کی قسم جب تک یہ تیری بات کو حرف آخر نہ مانے میرے نزدیک مومن ہی نہیں ہے۔ لا یؤمنون، یہ جو سابقے لا کے لگاتی نا پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے تو فلاں کیا ہوا ہے تو یہ ڈاکٹر صاحب ہیں تو یہ فلاں جو ہے نا وہ فلسفی صاحب ہیں، یہ جو مرضی لکھا لے، اگر وہ اللہ کے رسول کی بات کو حرف آخر نہیں مانتے اللہ فرماتے وہ تو مومن ہی نہیں ہے، قصہ ہی ختم۔
نواں یہ ایک اصول ہے کہ اللہ کے رسول کی ذات سے سچی محبت اس کی ہے جو آپ کا صحیح مقام بیان کرتا ہے، افراط و تفریط نہیں کرتا، آپ کی ذات میں معمولی سی کمی برداشت نہیں کرتا، آپ کی معمولی سی توہین کو برداشت نہیں کرتا، اور نہ ہی آپ کے مقام کو بڑھا کے اللہ کے برابر کرتا ہے۔ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ کیسا غلوب تھا، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، اور اگر ایک مسلمان اٹھ کے بھی ایسا ہی کہہ دے تو کیا بنے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک بات، ایک آیت اگر سمجھ دیں، یہ افراط و تفریط کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ ہم کیا کہتے ہیں، اس جیسی ہستی جب اللہ نے پیدا ہی نہیں کی تو بات ہی کرنے کی ضرورت نہیں۔ مقابلہ کس کا؟ مقابلہ ہوتا ہے جب ایک دو چار لوگ موجود ہوں۔ آدم سے لے کے قیامت تک آنے والی دنیا میں اس طرح کی ہستی اللہ نے آج تک پیدا نہیں کی اور قیامت تک ہوگی بھی نہیں۔ مقابلہ کیا؟ اس لیے قرآن کہتا ہے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ۔ آپ خود فرما دیجئے میرے محبوب، ان سے کہیے کہ اللہ کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، میرے پاس نہیں ہیں۔ انا قاسم واللہ یعطی، صحیح بخاری کی روایت ہے، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا وہ ہے۔ ولا اعلم الغیب، میرے محبوب ان سے کہہ دو میں غیب نہیں جانتا۔ یہ آیت جو بھی آپ سن رہے ہیں سورۃ الانعام کی 50 نمبر آیت، اور سورۃ الاعراف کی 88 نمبر آیت، اور سورۃ الکاف کی آخری آیت، میں آپ کی خدمت میں ادباً گزارش کروں گا کہ ایک مرتبہ اکیلے بیٹھ کے اس کا ترجمہ پڑھ لیجئے، زندگی میں آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ ان سے کہہ دے میں غیب نہیں جانتا۔ کیوں؟ وَلَوْ أَعْلَمُ الْغَيْبِ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو ساری خیر میرے گھر میں جمع ہو جاتی، مجھے کوئی دنیا میں دکھ ملتا ہی نہ۔ کہ آپ کے 70 شہابہ شہید ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بولیے۔ اگر غیب کا علم ہوتا ہے تو کوئی اپنے ساتھیوں کو قتل کروانے پہ خوش ہوتا ہے؟ میں اور آپ ایک نکمے سے مسلمان ہیں، آپ پسند کریں گے یا میں پسند کر سکتا ہوں کہ آپ میں سے جتنے اللہ کے گھر میں بیٹھے آپ میں سے کسی کو قتل کیا جائے؟ اللہ آپ سب کی حفاظت میں، کیسے ہو سکتا ہے یہ روشن چہرے جو اللہ کے گھر میں آگے، اللہ ان کی ہمیشہ حفاظت فرمائے۔ ساتھ یہ کہہ دیا وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، میرے محبوب ان سے یہ کہہ دو کہ میں ملک فرشتہ نہیں ہوں، میں نوری نہیں ہوں، میں تو اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا بندہ ہوں جس جیسا اللہ نے کسی کو پیدا نہیں کی۔ انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا بشر ہوں ذات کے اعتبار سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے مقام کیا دیا ہے، مقام کیا دیا ہے، پوری بشریت ایک طرف ہو تو مقابلہ نہیں کر سکتی۔ 10ویں اور آخری بات اور 10واں اور آخری اصول، اگر سچی محبت ہو نا تو اس کی ایک دلیل اور ایک اصول یہ ہے، دل میں تڑپ کتنی ہے کہ یا اللہ دنیا میں تو نہیں مل سکے، قیامت کو اس کا ساتھ دے دینا، اللہ اس کی رفاقت دے دینا۔ اور جس کی محبت ہوتی ہے وہ تو دیدار کو تڑپتا ہے، اور جس کی سچی محبت ہوتی ہے وہ کہتا ہے وہ کون سا دن آئے میری ملاقات ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ صوبان دوڑتے دوڑتے آئے اور آ کر مسکرانے لگ گئے، پھر رونے لگ گئے۔ پوچھا صوبان کیا ہوا؟ کہتے اللہ کے رسول جب بھی کوئی غم آتا ہے دوڑ لگاتا ہوں، آپ کے چہرہ انور پہ جب میری نظر پڑتی ہے سارے غم ہی بھول جاتا ہوں۔ روز یہ رہا ہوں اگر آپ تو جنت میں چلے جائیں گے اونچے درجے میں جنت میں بھی گیا تو میں آپ کو دیکھوں گا کیسے؟ اللہ کے رسول اس لیے رو رہا ہوں کہ وہاں میں کہیں محروم نہ کر دیا جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی بات بتاؤ مجھ سے محبت ہے؟ کہاں محبت ہی تو ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببت، دنیا میں جس سے تم محبت کرتے ہو قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگے۔ اللہ ذو الجلال ہم سب کو اپنے محبوب کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
الحمد للہ علی احسانہ والشکر له علی توفیقہ وامتنانہ، اما بعد۔ میں آخری بات کے متعلق 3 گزارشیں پیش کیے دیتا ہوں۔ آپ میں سے کون چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول کی رفاقت مل جائے؟ اللہ سب کو عطا کر دے۔ سچی محبت یہ ہے کہ ہم وہ اعمال کریں جس سے قیامت کے دن ہو تو اللہ عز و جلال ہمیں اپنے محبوب کا ساتھ نصیب کر دے۔ اس کا پہلا طریقہ یہ ہے، فرمایا اسعد الناس بشفاعتی من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی۔ جو شخص دل کی اتھا گہرائیوں سے، خلوص دل سے توحید تو قبول کرتا ہے، شرک کے قریب نہیں جاتا، قیامت کے دن میں اس کی سفارش کروں گا اور اس کو جنت میں لے کے جاؤں گا۔ دوسرا طریقہ آپ نے فرمایا ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا۔ میرے صحابہ قیامت کے دن میرے نزدیک وہ ہوگا، میرے قریب وہ ہوگا اور پیارا بھی وہ ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہوگا۔ گالیاں نہ دو، یہ دین نہیں ہے، دین یہ ہے اخلاق اپناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کرواتے ہوئے صحابی نے وضو کروایا جب تو آپ نے پوچھا سل کچھ مطالبہ ہے تو بتائیے۔ کہا اللہ کس المطالبہ یہ ہے اسألک مرافقتک فی الجنہ، مجھے اصل میں یہ نسبت، یہ قسمت بڑی پیاری لگتی ہے، میں خادم ہوں آپ مخدوم ہوں، اللہ اسی طرح جنت میں اکٹھا کر دے۔ کہا وغیر ذالک، صحیح مسلم کی روایت ہے، صحابی کچھ اور کہا جس کو جنت مل جائے اور آپ کا ساتھ مل جائے اور کیا چاہیے؟ صرف ایک ہی چیز رہے گی نا، باقی اللہ کا دیدار، باقی تو سب کچھ مل گیا اس کو۔ فرمایا فَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، پھر آپ نہ کثرت سے نوافل پڑھا کریں، سجدے کیا کریں۔ آپ نوافل پڑھیں، فارغ ہوں، اللہ اکبر، آفس میں، گھر میں، کہیں بھی ہیں، میں کہتا ہوں نہیں اتنا لمبا ٹائم، تو صرف اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرتے کرتے سجدے میں چلے جائیں۔ وہ عبداللہ بن مبارک مغرب کی نماز پڑھ کے، سنتے پڑھ کے، ذکر کر کے فارغ جب ہوتے ہیں، ابن حبیرہ کہتے ہیں سجدے میں چلے گئے۔ ہم نے کہا ابھی اٹھتے ہیں، ابھی اٹھتے ہیں، ادھر عشاء کی اذان ہوگی، ابھی سجدہ جاری تھا۔ یہ طریقے ہیں جس سے اللہ کے رسول کا ساتھ ملے گا۔ ساتھ آپ نے فرمایا نا وَكَافِرُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ، جو یتیموں کی کفالت کرتا ہے نا، جو یتیموں کا کفیل بنتا ہے، قیامت کے دن ایسے میرے ساتھ کھڑا ہوگا جس طرح 2 انگلیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ لینا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کرنی ہے اور بدعت سے نفرت کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ سنت سے محبت کرتا ہے، جو سنت سے محبت کرے گا قیامت کو میرے ساتھ ہی ہوگا۔ اللہ عز و جلال مجھے اور آپ کو اس طرح کے اعمال کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو، جس سے اس کے محبوب کا ساتھ ملے، اور ایسے اعمال سے بچائے جو قیامت کے دن وبال جان بن جائے اور بدعت کے زمرے میں آئے اور اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔